بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو اتنا لمبا عنوان ہے کہ پوری کتاب پڑھ لیں آپ، ایک 300 صفحے کی شریعت و طریقت پر۔ اس کو 1-2 منٹ میں تو بیان کرنا ممکن نہیں، بلکہ آپ کو سمجھانے کے لیے اتنی بات کہہ دیتا ہوں۔ امیر مدت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں کسی نے پوچھا صاحب یہ طریقت اور شریعت کیا ہوتی، تو آپ نے مثال دی، ایک چونٹی ہے مثلا آپ کو سمجھانے کہ وہ حیدرآباد جائے تو کتنے دن میں پہنچے گی؟ دن نہیں بلکہ کتنے مہینے میں پہنچے گی؟ 2-4 مہینے لگ جائیں گے اس کو حیدرآباد جانے میں چلے۔ اچھا یہی چونٹی اگر کبوتر کے پر میں لگ جائے تو 3-4 گھنٹے میں پہنچ جائے گی۔ فرما بات یہ ہے کہ شریعت کی راہ یہ ہے کہ منزل مقصود پہنچنے میں نہ جانے کتنے مہینے لگ جائیں، اور کامل شیخ سے اگر ملاقات ہو جائے تو وہ راہ جو مہینوں میں عبور ہوتی ہے وہ منٹوں میں عبور ہو جاتی ہے۔ اس کو شریعت کہتے ہیں، اس کو طریقت کہتے ہیں، اور دونوں چیزیں آپس میں لازم منظوم۔ جو آدمی شریعت کو مانے طریقت کو نہیں مانے وہ بھی احمق، اور جو آدمی کہے کہ بھئی یہ شریعت والے الگ ہیں طریقت والے الگ ہیں، یہ ڈھول دھماکہ یہ اور وہ دوسرے اور سارے معاملہ رہے، کہتے ہیں مولویوں کا اسلام الگ ہے ہمارا اسلام الگ ہے، وہ گمراہ ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ اس پہ پورا ایک رسالہ لکھا شریعت اور طریقت پر۔ اور جتنے بھی بزرگان دین، کوئی مثال بتا دیں آپ کہ حضور غوث نماز چھوڑ دی، کہا کہ مکہ میں نماز پڑھتے ہیں، خواجہ غریب نماز چھوڑ دی، مکہ میں نماز پڑھتے ہیں، دل میں روزہ رکھتے ہیں، یہ سارے شیطان کے بھائی ہیں کہ جو ایسی عبادتوں سے بچنے کے لیے کہتے ہیں میاں وہ شریعت والے اور ہیں، ہم لوگ تو طریقت والے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے کہا، ایک صوفی یہ کہتا ہے کہ نماز ہے سیڑھی، جیسے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، تو نماز سیڑھی ہے، تو جو آدمی پہنچ گیا اس کو سیڑھی کی کیا ضرورت ہے؟ امام زین العابدین فرمایا بالکل پہنچا مگر سیدھا جہنم میں پہنچا۔ سمجھ گئے؟ تو یہ نہیں کہ شریعت کو چھوڑ دیا جائے اور طریقت جو ہے اس کا ڈھنڈورا پیٹا جائے، یہ ساری گمراہی کے راہیں ہیں، اور کسی صوفیہ نے اس کو جائز نہیں لکھا۔ اور طریقت اسی وقت صحیح ہوگی جب پوری شریعت پر عمل پیرا ہو، ہاں جب وہ کمال حاصل کرے گا طریقت میں، جب تک شریعت میں کامل نہیں ہوگا۔